جیا ایک خوبصورت وادی میں رہتی تھی۔ وہ تنہا تھی مگر کبھی اس نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ ایک رات جب جیا اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ ہمارے گھر جل گئے، خدارا ہماری مدد کرو، ہم برباد ہو گئے۔ جیا گھبرا کر باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ وادی کے کچھ خوبصورت گھر جل چکے ہیں اور لوگ چلا رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئی، ان کی مدد کی اور پوچھا یہ سب کیا ہوا؟ کسی نے جواب دیا 10 سال بعد وہ شیڈو پھر سے آ گیا۔ وہ اس وادی کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر جیا اداس ہو گئی کیونکہ اس نے کبھی اس وادی کو چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں۔ اگلے دن شیڈو آیا اور بولا جلدی یہ وادی خالی کر دو، میں تم سب کو صرف 2 دن کا وقت دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہاں سے نہ گیا تو میں اسے جلا دوں گا۔ جیا چلائی ہم اپنی وادی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شیڈو ہنس کر بولا تم اکیلی کیا کر سکتی ہو؟ نہ تمہارے پاس طاقت ہے نہ ہمت۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ سب لوگ ڈر گئے اور وادی چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ جیا نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی شیڈو سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکا، حتیٰ کہ جیا کے دوست بھی اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا جیا تم بھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ شیڈو تمہیں ختم کر دے گا۔ ایک دن گزر گیا، لوگ وادی چھوڑ گئے اور آخرکار وادی خالی ہو گئی۔ جیا نے بھی سامان اٹھایا اور نکلنے کا فیصلہ کیا مگر اس کے دل میں غم تھا۔ وہ ہار کر نہیں جا رہی تھی بلکہ شیڈو کو ختم کرنے کی تیاری کرنے جا رہی تھی۔ جب وادی خالی ہوئی تو شیڈو نے وہاں بسیرا کر لیا۔ جیا تنہا تھی، اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک میجیکل وادی میں پہنچ گئی جو دنیا کی کسی اور جگہ سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں ہر ایک کے پاس جادو تھا۔ جیا وہاں کی ملکہ کے پاس گئی اور مدد مانگی۔ ملکہ نے کہا تم اپنی جگہ خود آزاد کرا سکتی ہو۔ جیا نے کہا میرے پاس نہ طاقت ہے نہ جادو، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ ملکہ بولی یہ وادی کسی عام انسان کو نظر ہی نہیں آتی، تم ہمیں دیکھ سکتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے۔ جیا سوچ میں پڑ گئی، اگر میرا تعلق یہاں سے ہے تو میرے پاس بھی کوئی پاور ہونی چاہیے۔ پھر وہ ایک جنگل کی طرف گئی۔ جنگل ایک خواب جیسا خوبصورت تھا، ہر طرف رنگ اور روشنی۔ اچانک ایک جگنو اس کے سامنے گرا۔ جیا نے اسے پکڑ لیا تو فوراً اس کا لباس بدل گیا۔ وہ جگنو کی طرح روشن ہو گئی اور اب وہ اڑ سکتی تھی۔ ملکہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیا اب ایک چمکتی ہوئی فائر فلائی بن چکی تھی اور خوش تھی کہ اب وہ شیڈو کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سفر کے دوران اسے ایک زخمی بندر ملا۔ جیا نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور ایک حسین شہزادہ بن گیا۔ جیا نے پوچھا یہ کیا؟ تم شہزادے سے بندر کیسے بنے؟ شہزادے نے کہا شیڈو نے ہماری سلطنت پر حملہ کیا تھا اور مجھے جادو سے بندر بنا دیا۔ پھر اس نے پوچھا مگر تم تو کسی پری کی طرح لگتی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ جیا نے جواب دیا شیڈو کو ختم کرنے۔ شہزادہ ہنس کر بولا میری پوری فوج اسے نہ روک سکی، تم اکیلی کیسے روکو گی؟ جیا نے جواب نہیں دیا اور دونوں وادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ پہنچے تو جیا اداس ہو گئی، وادی تباہ ہو رہی تھی، ہر طرف شیڈو کے چیلے تھے۔ جیا یہ منظر دیکھ نہ سکی اور اڑ کر روشنی بکھیرنے لگی۔ وادی دوبارہ خوبصورت ہو گئی اور شیڈو کے چیلے ختم ہو گئے مگر شیڈو ہنس رہا تھا۔ مجھے تو اسی پاور کی تلاش تھی، اچھا ہوا تم خود آ گئی۔ جیا بولی روشنی کبھی اندھیرے کی نہیں ہو سکتی۔ شیڈو ہنس کر بولا اگر روشنی اندھیرے کے پاس آ جائے تو وہ بھی اندھیرا بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے پروں اور تیز پنجوں کے ساتھ جیا کی طرف بڑھا۔ شہزادے نے فوراً جیا کو دھکا دیا اور خود سامنا کیا مگر شیڈو نے اسے زخمی کر دیا۔ جیا نے روشنی سے شیڈو پر وار کیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ شہزادہ چیخا یہ صرف تمہاری روشنی سے ختم نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں مل کر نہ لڑیں۔ اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور کہا جب تم اٹیک کرو گی تو میں بھی اپنی چھڑی سے وار کروں گا۔ جیا نے حامی بھر لی، دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ جیا نے روشنی پھینکی اور شہزادے نے اپنی چھڑی سے جادو کیا۔ شیڈو زخمی ہو کر گر گیا۔ جیا اس کے پاس گئی اور بولی آخر تم ہار گئے۔
شیڈو مسکرایا اور بولا، مجھے مار کر بھی تم جیتی نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے خاندان کو ختم کیا تھا، مگر تم بچ نکلی۔ یہ سن کر جیا کو دکھ ہوا، مگر اس نے فوراً ایک اور وار کیا اور شیڈو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وادی کے لوگ واپس آ گئے، جیا نے اپنی سلطنت بنائی اور سب امن اور خوشی سے رہنے لگے۔